السلام علیکم میرے ہیلدی لائف سٹائل پہ فرزانہ عرفان کی ویئرز. آج ایکچولی میں آپ کے لیے ایک ایسی نیوز لے کے آ رہی ہوں جو پچھلے 2.5 مہینوں سے ٹرینڈ بنی ہوئی ہے، ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور اس کو لوگ ایکچولی یہ باطل اور حق کی جنگ بن گئی. میں نے اس لیے شروع میں اس میں بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ہاں ویسے کیا، میں نے کمنٹس دیے مگر میں نے ویڈیو کوئی نہیں بنائی. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں کوئی بھی غلط بات کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کیونکہ میری نظر میں وہ بات ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کو پروموٹ کریں، یعنی کہ اگر اس کے بارے میں ہم بتا بھی رہے ہیں تو مینس ہم پروموٹ کریں، چاہے ایون ہم اس کی پازیٹیو بتائیں یا نیگیٹو، جب تک کہ اس کا کوئی پازیٹیو حل یعنی کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس شکل میں نہ آئے جو معاشرے کی بھلائی کرتا ہے، معاشرے میں برائی کو ختم کرتا ہے اور معاشرے میں بھلائی کو پروموٹ کرتا ہے. بہت سے یوٹیوبرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو ایسا بنا لیا اس نیوز کو کہ میں تو استغفاری کروں گی، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، بلیو یو می، مجھے رونا آتا تھا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے اپنے گھر بھی بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، مائیں ہیں، کسی کا درد نہیں. میں بات کر رہی ہوں سچی آپ کی تھی دعا زہرا. دعا زہرا 2.5 مہینے کیس، آج جو خبر آئی اس لیے آپ کے سامنے آئی کہ جو اس کا ایک پازیٹیو پہلو سامنے آیا وہ یہ کہ وہ جو جھوٹ بولا جا رہا تھا عمر کے معاملے میں، اور جس کی وجہ سے سارے کا سارا کیس جو ہے غلط ہو رہا تھا، معاشرے میں ایک طرح سے برائی پروموٹ ہو رہی تھی. کم سے کم اب میڈیکل رپورٹ میں اس کو کلیئر کر دیا. بچی 18 سال اپنا آپ کو کہتی تھی، کیونکہ وہ 18 کی تو تھی نہیں. اس کے ماں باپ کی شادی ہی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا. اور دکھ سب سے بڑی بات اس کا تھا مجھے، جو میں اس لیے اور نہیں ہے کہ کہنا نہیں چاہ رہی ہوں مگر صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو بچیاں خدا نہ خواستہ اس کیس سے غلط راہ پہ چلنے کی کوشش کریں، وہ یہ سوچ لیں دیکھو بیٹا آپ اپنی ماں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، اپنے ماں باپ پہ تہمت لگا رہے ہیں، خاص کر ماں جس کی شادی اتنے عرصے کی نہیں ہوئی. آپ کیسے کہہ سکتے ہو آپ اس سے بڑے ہو. بس میں بات یہی ختم کرتی ہوں. میں سب سے پہلے ان کے والد کاظمی صاحب اور پھر ان کی والدہ دعا دی، ان کو آج کی کامیابی میں مبارکباد اس لیے دیتی ہوں کہ حق کی فتح ہوئی، حق کی پہلا سٹیپ فتح ہوئی، جس سے پورے کیس کا سیناریو اب صحیح ڈگر پہ چلنا چاہیے اصولت. کیونکہ انڈر ایج بچی ملک کے کسی حصے میں بھی وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ زنا بالجبر میں آتا ہے. چاہے اس نے نکاح کیا بھی ہو تب بھی وہ لڑکا ظہیر وہ اس چیز میں گرفتار ہوگا کہ وہ اغوا کا کیس بنے گا. کیونکہ اتنی چھوٹی عمر کی بچیوں کو میچورٹی کہاں ہوتی ہے، وہ اپنے فیصلے صحیح کہاں کر سکتی. تو بہرحال یہ جو ایج کا، آج میں ان ڈاکٹرز کی بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے حق سچ کا ساتھ دیا، کوئی پیسے نہیں کھائے، کچھ نہیں کیا، بلکہ معاشرے میں جو ایک غلط ٹرینڈ چلا ہوا تھا اس کو صحیح رپورٹ دے کر کے ایک سٹاپ لگایا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائٹ میں رپورٹ چل رہی ہے میڈیکل لیگل کیس کی. میں نے کہا یہ بھی تھوڑی سی آپ کو دکھاتی چلوں، ساتھ کے ساتھ ان کے والدین کی پکچر چل رہی ہے، دعا زہرا کی چل رہی ہے. دکھ ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی تھی مگر پازیٹیو وے میں لے کر کے میں نے کہا کہ اس کو اب پازیٹیولی صحیح راہ پہ چل جائے گی اور سب لوگ درست ہو جائیں. جو غلط ہے دعا غلط کر رہی ہے واپس آ جائے.
اس کیس کا جو اینڈ ہے نا وہ یہ ہو، یہ باطل کا خاتمہ ہو، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور حق کی فتح ہو. یہی میری دعا ہے سب سے. میڈیکل لیگل تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاکٹرز کس طرح سے اینالائز کرتے ہیں ایج کا. ٹھیک ہے، وہ اور بھی جگہوں پہ آپ کو بتایا گیا، میں نے کہا تھوڑا سا بتاؤں. اور اس کے بعد میں پہلے گئی تھی دعا زہرا کے ماں باپ کو. میں نے ان کے لیے کافی دفعہ یہ سوچا کہ ان کی 2 چھوٹی ماشاءاللہ اتنی پیاری بچیاں ہیں. ایک بچی نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے. جب میں دیکھتی تھی ان لوگوں کو تڑپتا ہوا بلکتا ہوا، اور بیٹی ایسی ایسی باتیں جو ماں باپ کے دل پہ کیسی چھریاں چل رہی ہوں، صبر کا اور جبر، میں کہتی ہوں جبر سے انہوں نے مظاہرہ کیا. اور پھر بھی صرف اور صرف جو میں نے اینالائز کیا کہ کاظمی صاحب اور ان کی وائف صرف اپنی بچی کی خاطر نہیں بلکہ دعا زہرا کے کیس کو لے کر کے انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ کوئی اور دعا زہرا نہ بنے. اللہ پاک دعا زہرا کو بچا کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس لائے، اور جو اس کی بقیہ زندگی ہے وہ اچھی عزت و آبرو سے گزرے. جو غلطی اس سے ہوئی ہے اللہ پاک سے وہ گڑ گڑا کر معافی مانگے. اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، معاف و درگزر کرتا ہے. تو اور اپنے ماں باپ سے بھی معافی، چاہے اس کو کسی نے کہلوایا ہے، اس کا برین واش کیا، جو بھی ہے معاملہ، اللہ اور اس کے بعد ماں باپ کو ناخوش کر کے کبھی اولاد خوش نہیں کرتی. جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹرز نے، ظاہر ہے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر یہ کہ جو ڈاکٹرز چیک اپ کرتے ہیں اور جس سے ایج کا پتہ لگایا جاتا ہے، وہ آپ کے ڈیولپمنٹ آف ٹیتھ اور آپ کے یہ انڈر آرمز کی طرف سے، پھر یہ ریسٹ ایکچولی کہتے ہیں کیونکہ اس پہ شاید فیٹس نہیں آتے تو بہت ایزیلی ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہے، کیونکہ کچھ بونز ہوتی ہیں ہاتھ جو ایج کو ڈٹرمائن کرتی ہیں. تو یہ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے ایکس ریز لیے جاتے ہیں اور یہ آپ کو ایج صحیح بتانے میں ہیلپ فل. تو وہ دعا کی آ گئی ہے رپورٹ میکس، یعنی کہ وہ 15 سے بہت زیادہ اوپر نہیں ہے. جیسے رپورٹ میں کہا گیا ہے آپ میکسیمم بھی لے لیں تو 15، مگر کلوز ٹو 15 کا، بٹوین 15-16 بٹ کلوز ٹو 15. جو ان کے والدین کہہ رہے تھے وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے، ڈاکیومنٹری ایویڈنسلی سچ کہہ رہے تھے. اسپیسیفکیشن میں آپ ایکزیکٹ ایج کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتے. ہاں ایک جیسے کہ کہا نا بٹوین 15-14 یا 14-15 یا 15-16 یا مے بی کلوز ٹو 15، یعنی ایسٹیمیٹڈ جو ایج ہوتی ہے نا، ایسٹیمیٹڈ ایج وہ بتائی جاتی ہے اور اس سے آپ کا رزلٹ سامنے آتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ تو بات ہو گئی. اب میں آپ سے جو آگے بات کرنے چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میری سب پاکستانیوں سے، ہمارے سب مسلمانوں سے جو اس کیس کو فالو کر رہے تھے، اس کو پلیز بہت زیادہ اس طرح ہائپ نہ دیں کہ یہ ایک ٹھیک ہے اب معاملہ ہو گیا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں. بہت زیادہ جیسے کہ کچھ لوگوں نے تو صحیح، جس نے میں تو کہوں اللہ معاف کرے اتنا غلط کام کیا، اس کے گھر والوں نے بھی غلط کام کیا. ان کو سب سے پہلے کہ شریف ہوتے تھے ان کو اپنے ان کے ماں باپ سے، اگر بچی آ بھی گئی تھی تو ماں باپ سے کوآرڈینیٹ کرتے اور اس بچی سے بتاتے کہ وہ آ گئی ہمارے پاس. ولی ضروری ہے، مینس ان کے انٹینشنز اسی وقت غلط تھی. اب یہ تو واللہ عالم ساری چیزیں ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتی. اتنی زیادہ یوٹیوبرز میں اور ان کی سخت مذمت کرتی ہوں اپنے چینل سے، جنہوں نے اس غلط راہ پہ جو بھٹک گئی بچی دعا، اور چاہے جس طرح سے بھی، وہ تو صحیح بات ہے کہ ساری جو ماں باپ کو بھی پتا ہے یا جو وہ خود بچی جانتی ہے سب کچھ. تو وہ جو اس کو ایسے لے کر آ رہی ہیں یوٹیوبرز، میں نام بھی نہیں لینا چاہتی ہوں یوٹیوبر کا، بہت سے یوٹیوبرز بھی ہیں مگر ایک خاص ہیں کہ وہ جیسے اتنا بڑا کام کیا گیا،
میں گزارش کرتی ہوں آپ لوگوں سے، سوچیں آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، خدا نہ خواستہ کل ان کے اوپر ایسا کوئی وقت آئے تو آپ اسی طرح پروموٹ کرو گے. بڑی غلط بات ہے. ہنی مون کہاں منا رہے ہیں، آپ تیار ہوئی ہو. ماں باپ کے لیے اتنی اگر 1 منٹ کے لیے میں کہتی ہوں بچی نے 1 منٹ کی، اس کا اتنا یعنی دماغ وہ ہو چکا کیونکہ کچی ایج ہے نا، اس نے اپنے والدین کے لیے غلط باتیں کی تو دوست وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نا بیٹا نا، غلط کہہ رہی ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ بچی نے کہا ویلنٹائن ڈے پہ میری ماں کو پتا چل گیا تھا، پوروں کے ہاتھ پہ لاتی بیٹا وہ غلط مارا. ماں باپ کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ غلط راہ چلو تو روکنے کا حکم ہے، وہ بھی نابالغ. میں تو کہتی ہوں اگر آپ پٹائی لگائی تو پٹائی بنتی تھی آپ کو صحیح راستے پہ. کہتے جب انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے، اب دیکھیں چماٹ مارتے اس کو ہوش میں لانے کے لیے. کیا محبت نہیں کرتے؟ نہیں، محبت کرتے ہیں، مگر وہ اس لیے کہ اس کو ہوش میں لے کر، جو لوگ سکتے میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو ہوش میں لانے کے لیے، اس کو رونے کے لیے کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی برین پہ اور دل پہ افیکٹ ہو جائے. تو یہ بات تو اگر بچی سے نکلوائی جاتی، مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے. اب ان چیزوں میں نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنی اس نوجوان نسل سے کہوں گی کہ خدا را دعا زہرا کے کیس سے سبق یہ لیں کہ غلط کام نہیں کرنا بیٹا، نہیں. اس کے لیے دعا کریں، وہ کیسے ماں باپ کے پاس آئے، غلطی کی معافی مانگے اپنے رب سے پہلے تو، اور وہ بہت بڑا غفور رحیم ہے. اگر آپ گناہ سے توبہ کریں اور دوبارہ اسے نہ کریں تو معافی رب العزت دیتا ہے. اس لیے آج میں اس دعا زہرا کا کیس اپنا اس طرح کی، کیونکہ میں کرنٹ سچویشنز کے کچھ جو کرنٹ نیوز کی ہوتی ہوں کبھی کبھی خبریں لاتی ہوں، کیونکہ چینل کے اس کا ہمارا نہیں ہے. مگر جب مجھے کچھ پازیٹیو اس میں نظر آئی چیز، میں نے کہا اب میں پازیٹیو بات کو ضرور یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ کرے کہ عدالت بھی اس بیس پہ یہ جو رپورٹ آئی ہے، یقیناً عدلیہ بھی اب اس کیس کو جو ہے ضرور دیکھے گی اور صحیح راستے پہ. اب ظہیر کے پاس تو جانا میرا بچی کا بنتا ہی نہیں ہے. کہ بہرحال یہ کورٹ میں کیس ہے، میں اس کے بارے میں تو کچھ بات نہیں کرنا چاہتی، جج صاحب بہتر سمجھتے ہیں. مگر یہ پریسیڈنٹ قائم کرنا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی بچی غلط سٹیپ ایسے نہ اٹھائے. اور میں اب سب بچیوں سے اور ماؤں سے کہوں گی کہ ماں اور بیٹی کا خاص تعلق ایک دوستانہ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ باہر کی کوئی دوست ڈھونڈے، کیونکہ وہ بھی اس کی ہم عمر ہوتی ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی. مائیں اس کی دوست بنے، خدا نہ خواستہ ان کے اوپر اتنا کانفیڈنس کریں اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں، ایک دوسرے کو مائیں بچیوں کو سمجھائیں، مائیں بیٹیاں کھل کے، جیسے اس نے کہا ظہیر کا میری ماں کو میں نے بتایا، تو بیٹا اگر آپ نے ظہیر کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا ہے، میں بھی ایک ماں ہوں، میری بیٹی کے لیے اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا لڑکا، اللہ معاف کرے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، مگر افسوس ہے اس ماں کو جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہوئی ہے، کہ آپ نے سوچا نہیں، آپ کی اگر شاید بیٹی نہیں ہے تو آپ نے سوچا نہیں کہ وہ کس دل سے وہ انٹرویوز دیکھتی ہیں جس میں وہ اپنے ماں باپ کے لیے کس طرح سے بات کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کے گھر پہ بیٹھ کے بات کر رہی اور آپ اس کو منع نہیں کر رہی کہ بیٹا ایک غلطی ہو گئی، غلطی پہ غلطی نہ کرو. جب اسپتال جاتے ہیں، جب عدالت پیش کیا جاتا ہے تو ماں اور باپ کے چہرے پہ کس طرح سے اپنی بیٹی کو، یعنی کہ جبکہ وہ اتنا بڑا دیکھا جائے کہ اس نے غلطی کی ہے، ایسے بھی ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں ہم شکل نہیں دیکھیں گے، ہم آپ کر دیں گے، ہم زندگی میں. ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں، ان کو اپنی ان معصوم بچیوں کو بھی دیکھنا ہے. کو پتہ نہیں ان کے دل میں ابھی تک بیٹا کہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ تم نے یہ غلطی دانستہ طور پہ نہیں کی، تم سنبھل سکتی، اس لیے وہ تمہیں ایک چانس دے رہے ہیں. تو آپ بھی عدالت جاؤ تو اگر آپ تک میرا میسج پہنچتا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے پاس جانا پریفر کرنا.
دیکھو تمہاری آگے کی زندگی بہت بھیانک مجھے نظر آ رہی ہے اگر آپ یہ ظہیر اور اس کی فیملی کے ساتھ رہیں. میں بولنا نہیں چاہتی. ہاں ماں باپ کی زیر سایہ رہو، ان سے محبت کرو، پیار کرو، جیسے وہ کہیں اپنی نئی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو اور عزت و آبرو کے ساتھ شروع کرو اور معافی مانگو. پھر کہتی ہوں اللہ سے معافی مانگو، ماں باپ سے معافی مانگو. پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے کہ معمولی بات ہے. لوگ تو کہتے ہیں میں کہ کیا ضرورت ہے، قاضی صاحب پیچھے پڑے ہوئے اور ان کی بیگم بیچاری کہ جن کے اوپر اس کی بیٹی اس قسم کی باتیں کرتی ہے، وہ منع کر رہی تھی بات نہیں کروں گی، پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں 1 منٹ کے لیے ملنے کی اجازت دے دیں، ہم چند منٹ کے لیے بیٹی کو وہ پیار کرنا بھی چاہ رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے، قسم سے دکھ ہوتا ہے. اینی ہاؤ ٹاپک بہت تکلیف دہ ہے. بس میری دعا ہے اینڈ میں کہ اللہ پاک دعا زہرا عزت سے واپس اپنے ماں باپ کے پاس لے آئے، وہ آ جائے اور آگے بھی عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے. یہ بھی میں کہتی چاہوں اور عدلیہ سے میری بھی یہ گزارش ہے کہ اس کیس کو ایک پریسیڈنٹ بنا دیں کہ جو لوگ بھی اس میں شامل تھے غلط بات کو پروموٹ کرنے میں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. جو بھی ان کا اگر اتنا سا بھی حصہ ہے نا کہ انہوں نے اس غلط قدم کو میں اس کو بچی کو یا ظہیر کا ساتھ یا ان کے ماں باپ یا کسی کا ساتھ دیا جائے. ایون پولیس والے کھڑے ہو کہ کیا ہیرو بنا کے تصویریں پیش کر رہے ہیں. ارے خدا کو مانو، اللہ کو مانو. ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ہمیشہ کے لیے یہ ایک مثال بنا دی جائے کہ جو غلط کا ساتھ دے گا، کیونکہ اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ غلط دیکھو تو روکو، روکنے کی سکت نہیں رکھتے تو ایٹ لیسٹ وہاں سے چلے جاؤ، اور وہ بھی نہیں ہے تو دل میں تو برا مانو. یہ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے. یہی ہمارے اس ملک کا حال ہے. حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ حق کی فتح کرے اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. ادھر میں آپ سے لیتی ہوں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان.